میں چاہتا ہوں باقاعدہ نعتیہ شعری محفل کا آغاز کیا جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے عظیم شخصیت کے ہاتھوں آج کی نشست کا آغاز ہو، جن کا مقام بھیونڈی میں اور بھیونڈی کے باہر محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت علامہ مولانا علی احمد اشرفی صاحب بھیونڈی شہر، بھیونڈی کے باہر، مہاراشٹر نہیں بلکہ مہاراشٹر کے باہر یوروپ کے اندر بھی اپنے فن، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت کے بنا پہ پہچانے جاتے ہیں۔ آج کافی دنوں بعد، حالانکہ بھیونڈی میں جب بھی مشاعرہ ہوتا تھا قادریہ میں اکثر افتتاح وہ کیا کرتے تھے، لیکن کافی دنوں کے بعد ایک ایسا موقع آیا ہے کہ آج انہی کی سرپرستی میں ہم نعتیہ پروگرام پڑھنے جا رہے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مائک پر ایک ایسے عظیم شخصیت کو دعوت و سخن دیا جائے جن سے مشاعرے کا آغاز اچھا ہو اور اس کا مقام بڑھتا جائے، بلند و بالا ہوتا جائے۔ تو میں سب سے پہلے آج کے مشاعرے کے سرپرست حضرت علامہ مولانا علی احمد اشرفی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جناب آپ مائک پر تشریف لائیں اور سب سے پہلے اپنا کلام ہمیں سنائیں اور اپنے کلام سے اس مشاعرے کا آغاز کریں اور اس مشاعرے کا مقام بلند و بالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنتہ ومغفرتہ ورحمہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، گر وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ نامی بغیر مشقت کوئی نہیں ہوا، نامی بغیر مشقت کوئی نہیں ہوا، عقیق جب 100 بار کٹا تب نگی ہوا۔ انہی اشعار کے ساتھ بحمدللہ ثم بحمدللہ آج قطب کوکن شہنشاہ مہراز الشاہ سید ملک حسین قادری عرف دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھتر چھایا میں جو یہ قادریہ عربی مدرسہ تقریباً 35 سال کے عرصے سے چل رہا ہے، اور گاہے بگاہے اسی مدرسے میں شورائے کرام کا ایک جمگٹھا مہینے میں ایک بار اکٹھا ہوتا اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار شاعرانہ انداز میں محفل کے سامنے پیش کرتے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ غائب ہوا۔ آج پھر بحمدللہ پلٹ کر اسی مقام پر عزیز القدر سرفراز صاحب نے اپنے والد گرامی عظیم صاحب جو ابھی اس پائری پر قدم رکھے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اور بحمدللہ ان کو تو اگر میں کہہ دوں کہ لنگوٹیا یار ہے، ہر موڑ پر یہ سانہ بسانہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا عمر
یہ ہمارے ساتھ رہے گے، ہماری دعائیں، ہماری پوری سرپرستی ان کے ساتھ بھی، اور یہ جو چلا رہے ہیں اشرفی چینل سے اس پروگرام کو، تو اس پر بھی ہماری سرپرستی اور ہماری دعائیں دل کی اتھات گہرائیوں کے ساتھ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل بابرکت کو اولیاء اللہ کے توسل سے، سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے توسل سے، اور والی ہندوستان خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن اجمیری کے طفیل، اور نگاہ کرم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ ماہی الدین عبدالقادر جیلانی کی بہترین تعلیمات کے ساتھ، ان کی نگاہوں کے نیچے یہ محفل جو چلی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پائندہ باد رکھے۔ اللہ اس محفل کو اور اس محفل کے صدر کو بھی اللہ عمر میں برکتیں دیں، اور آنے والے شورائے عظام جو اس وقت اپنے انداز میں اپنے کلام کو پیش کرنے کی جسارت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے کلام میں بھی برکت عطا فرمائے، کیونکہ ہندوستان اور بیرون ہندوستان، اور یہ جب سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوا ہے، تب سے آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی موجودگی میں بھی شورائے عظام اپنے اپنے کلام کو پیش کرتے، اور آقا علیہ السلام اپنی مدح و ثنا کو سنتے اور ان کے حوصلے افزائیاں کرتے اور ان کو انعامات سے نوازتے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جو چلا تو آج تک ہے، اور قیامت تک یہ نعت کا سلسلہ، منقبت کا سلسلہ اور خدا کی حمد کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ جیسے کہ علماء اپنی تقاریروں میں، علماء اپنے درسگاہوں میں، علماء اپنی مساجد میں ممبروں سے اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں اور آقا کی تعریفیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ شورائے عظام بھی اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے ہوئے ان کے تعریفوں کو اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ہر ایک کا الگ الگ انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو تا دیر، بلکہ جب جب عمریں رہیں سب کی، تب تک یہ محفل چلتی رہے، اور اس اشرفی چینل سے سب کو اس کا لطف ملتا رہے، اور اپنے آقا کی غلامی کا ثبوت ہم سب مل کر کے دیتے رہیں۔ شکریہ۔